تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ حمد والہ اس پرفتن دور میں فتنوں کے ابھرتے ہوئے سیلاب اور موج پر موج مارتا ہوا یہ باطل کا دریا، اس کے دفعیے کے لیے، اس کے انسداد کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس دور کے اندر تعلیم و دعوت کو ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اس سے باطل ملتا ہے، پنپ نہیں سکتا، اور جب امت ان سے انحراف کرتی ہے تو پھر باطل چھا جایا کرتا ہے اور ایمان دلوں سے اکھڑ جاتا ہے۔ ارتداد کی ہوائیں وہ آندھیاں بن کر زمین پر ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ خاندانیں جو کسی زمانے کے اندر صفات ایمانی سے متصف ہوتے ہیں، وہ بھی کفر اور شرک کی طرف چلنا شروع کر دیا کرتے ہیں، جیسے دنیا ختم ہو گئی۔ ماضی کی تاریخ تم پڑھو، چونکہ تم طلبہ میں زیادہ اس لیے آئندہ پڑھو گے انشاءاللہ، ابھی موقع نہیں تم تاریخ پڑھو گے، لیکن جو علم ہے، دعوت کے کام کرنے والے ہیں، ان کی نگاہیں ماضی پر ہو، صحابہ کی زندگی اثر، اور پھر اسلاف نے اپنی زندگیاں جو بنائی ہیں اور امت کے درد اور غم میں کھل کر اپنے آپ کو مٹایا ہے اور امت کو سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی قربان کی ہے، ان کی تعریف ہے۔ اور زمانے کے انقلابات کہ خیر القرون کے بعد زمانے میں جو انقلابات آئے ہیں، کی شکل و صورت کیا ہوئی، تو پھر دعوت اور تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ کیا چیز ہے ورنہ تو تعلیم و دعوت کا احساس نہیں رہے گا، رسمی بن جائیں گے۔ بس مدرسہ ہے، رسمی ہے، کتابیں ہیں، رسمی ہیں، دعوت ہے، گشت ہے، ملاقاتیں رسمی ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ لیکن جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں اور احوال زمانہ اور ماضی کی تاریخ سامنے رہے گی تو پھر انشاءاللہ درد اور فکر کے ساتھ، غم اور ہم کے ساتھ اس کام کو کرنے کے اندر مزہ آئے۔ اس لیے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس کا کہ اس نے تعلیم و دعوت کے ذریعے سے اس زمانے کے اندر ایک نئی روح کی، نئی روح، جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں پیدا کیے گئے جو زمانے فطرت کہلاتا ہے۔ 570 سال کا زمانہ، 600 سال کا زمانہ، اس سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اگر اللہ نے بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ 600 سال زمین پر ایسے گزرے ہیں، کوئی اللہ
کی بات کو بتانے والا موجود نہیں. کیا ہوا؟ شکل انسانی میں درندے جی رہے تھے، شکل انسانی تھی، لیکن صفات اور اعمال درندوں سے زیادہ بدتر تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی بکۃ مبارک وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر اللہ نے اس کی صفت بیان کیا ہے، ہدی للعالمین، سارے عالم کے لیے ہدایت کا مرکز. لیکن 360 معبودان باطل سے بھرا ہوا تھا. ننگے طواف کر رہی تھی انسانیت. جن کمائیوں کو حلال سمجھا اور جن کو حرام سمجھا وہ ان کے اعتبار سے ننگا طواف کرنا فخر، قتل و غارت گیری فخر، سفاکیت، ڈکیتی شعار زندگی بنا. خاندانوں کی سربلندیاں اور نام و نمود اور فخر وہ ان چیزوں پر ہوا کرتا کہ ہماری خاندان ایسی. یہ جہالت کا تمغہ ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پیدا کیے گئے اور پھر یہ آفتاب ہدایت دنیا کے اندر ایسا چمکا کہ حجاز مقدس تو پاک و صاف ہوا ہی ہوا، اور قیامت تک کے لیے حرم شریف کی جگہ میں کسی مشرک کا داخلہ بھی اب ممکن نہیں رہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ایسی جماعت تیار کی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے چنا تھا حضور کی صحبت کے لیے. اللہ مسعود فرماتے ہیں کہ ہماری وہ جماعت کے صحابہ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے. اللہ کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی صحابہ. حضرت کہا قلوبا وعمقها علما، دل کے بڑے صاف ستھرے اور علم کے بڑے گہرے. اسی جماعت تیار کی. پھر وہ جماعت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت سے متصف ہو کر وہ اخلاق، وہ معاملات، وہ معاملات، وہ معاشرت، وہ ایمان، وہ اعمال کے اندر اخلاص مستخلص بنا. صحابہ کی رگ رگ میں پڑا ہوا تھا، پورا دنیا کے اندر چلے گئے. اب دنیا سے کفر ہوا منصورہ اڑا ہے، ختم. اس لیے کہ حضرت نبی کریم جس منصب کو لے کر آئے تھے، منصب نبوت، تعلیم، دعوت، تزکیہ، یہ منصب نبوت ہے. ایک یہ اقسام نہیں ہیں، یہ جزء لا ينفع ہے. تینوں چیزیں ایک ساتھ، جیسے انسان کا بدن اور روح، یہ دو الگ چیزیں نہیں. اگر کوئی اسے الگ کر لے کہ روح الگ بدن الگ، تو اس بدن کا لاڑ پیار نہیں کیا جائے گا، مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، کوئی قیمت نہیں. اور روح دکھتی نہیں ہے، دکھ جائے تو گھر خالی کر کے بھج جائے، بھوت آیا گھر کے اندر. نہیں روح ہے نا ابا جی، تیرے بات کیوں گی ہو، گھر خالی کرو. جزء لا ينفع جو جدا نہیں ہو سکتی. دعوت اور تعلیم، دعوت بغیر تعلیم کے ضلالت پھیلائے گی، اور
تعلیم بغیر دعوت کی حقیقت پیدا نہیں کرے گی، اسے جہالت تجاہل عارفانہ پیدا ہوگا۔ جہالت سے بھی سخت ہے۔ جہالت کہتے ہیں نا دانستان کو جاننا نہیں، یہ غلط جاننے کو۔ جہالت کے دو معنی ہیں، نہ دانستان اور غلط دانستان۔ کہ گدھا جا رہا تھا، ارے بولے بہت اچھا آدمی ہو تو کیا بولیں گے؟ تو سڑک ہے، ارے گدھے کو انسان بولنا نہ ہو، گدھے کو سمجھتا نہیں نا انسان ہے نا وہ، گدھے کو انسان ہوتے کیا بولے ابھی جاہل ہے، آپ کو سمجھتا نہیں ہوا۔ ارے آدمی جانتے ہی کچھ نہیں، یہ کیا ہے، کیا معلوم کیا ہے، لیکن جو جانتا ہے اور عمل زندگی کے نہیں اس کے خلاف عمل کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جان کر بھی انجانا پن کرنا۔ باپ کو جانتا ہی میرا باپ ہے، اس کے پشت سے پیدا ہوا ہے، کون ہے کیا معلوم، کون بڑا نہیں ہے، اپنے اتنی معلوم باپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیا معلوم بہت اچھا بیٹا ہے۔ تو علم ہے، دعوت نہیں ہے تو پھر کام کی چیز نہیں ہے، کفر پھیلے گا، بے دینی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے جو منصب نبوت ہے، اصل اللہ کا احسان، اس کا کرم، کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کی برکت سے دونوں کا اجتماع نصیب فرمایا۔ محنت ہوتی رہی، یہ اللہ کا احسان ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے کہ اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن، حدیث، مکمل دین یہ محفوظ ہے اللہ کی طرف سے۔ نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ کوئی ذرہ برابر کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا، مٹا تو کیا سکتا، کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کمی کر لے گا سرپا پڑ جائے گی، زیادتی کرے گا لاتا جائے گا، کر نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور یوم اول سے آج تک محنت ہوتی رہی، لیکن امت کا سب سے بڑا قصور جو ہوا ہے وہ علم اور دعوت کی من حیث الامہ اس میں سے چھوٹ گیا، چھوڑ دے انہوں نے۔ کرنے والے چند لوگ، محدود چند، جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ جیسے ریتی کے اندر گیہوں کے دانے ڈال دیے جائے، ریتی کتنی ہے؟ بولے 100 کلو، گیہوں کے دانے کتنے؟ بولے 100 گرام۔ چھاتے بڑھو اس کو پھینک دے گا، سب ملتی ہے، کوئی کام کسی تو چن دے سے دین کی محنت ہوئی تو باقی دین، ورنہ دل کا سے رہتا۔ جس شکل میں تمہارے پاس سے پہنچا ہے وہ تو اللہ والوں کی محنت ہے، قربانی ہے، شکلیں مختلف ہوتی رہی، لیکن من حیث الامہ کہ مسلمان امت کا ہر مسلمان، ہر فرد درد مند، فکر مند، اس کا رجوع اللہ کی طرف، آخرت کی طرف، حضور کی طرف نہیں ہوا۔ کرنے والے محسوس ہو گئے، وہ کرتے رہے، عوام الناس ہو گئے، پرواہ نہیں اس کی ہوں گے۔ مولوی صاحب بہت اچھے، مفتی صاحب بڑے اللہ والے، دعا کو چلو ان کو چھوکری ہو رہے، چھوکری ہونا دعا کر دو بابا، ہاں چھوکری چھوڑے نا صاحب، چھوکرا دعا کر لو، اٹھتے رہ گئے تو اللہ والے اس کے دکان میں خسارہ ہونا، خریدے نا بابا دعا برکت کی، ہاں کیا مطلب نوٹیں گڈھے ہیں تو برکت ہو گئی، سارے برکت کی،
شراب کی دکان آدھا منٹ فضل ربی چٹے جوئے کے دھندے کر رہے بولے اپنے دھندے میں ایمانداری بہت ہے جاؤ پکی بات اندھیرے میں لگاتے لوگ بیٹھے لگا پورے پورے پیسے دیتے ان کو ایمانداری کی بات ہے ایمان کا مفہوم بدل گیا ایمان کو سب پسند کرتے ہیں لیکن مفہوم بدل گیا قبائل کو بھی ایمان میں شامل کر دیا بتاؤ کیا انقلاب زمانہ ہے کیسی بے دینی ہے ایمانی نہیں ہے بہرحال میرے پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر دعوت اور تعلیم کے نقشوں کو قائم کیا ہے پوری دنیا اس وقت اور جو کچھ بھی بقا کے اسباب ہیں اور بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ آنکھیں دیکھنے والوں میں فرق ہوتا ہے ہر دیکھنے والے کا زاویہ نگاہ الگ جو جس لائن کی محنت کرنے والا ہوگا وہ اس لائن سے اپنے کام کو دیکھے گا اور سارے دنیا کو اسی لائن سے دیکھے گا ویوپاری آدمی جہاں پہ جائے گا تو اپنے ویوپار کو دیکھتا یہاں پر گرین سوائے ان کا بھاؤ بہت تیز ہے فون کرتے ہیں خریدتے ہو تب کیا خریدتا ارے سب کچھ یہاں کیا چل رہا تھا دوسری بات کر رہا ہے بولے دیکھنا نہیں بات میں دیکھ لیا بولنے کی بات تھوڑی ہو دین کی نفاذ اس امت کے ڈگر کو سمجھنے والے اور امت کے درد کے رکھنے والے اور جن کی خون کی رگوں کے اندر اس امت کا درد اللہ کی خشیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم ان کے دلوں میں موجود ہے تو ان کی نگاہیں جو بے دینی کی رو کو دیکھتے ہوئے دین کی بڑھتی آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں فضاؤں کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کس بحران کے اندر ظلمات کے بحران کے اندر ایمان اور اسلام کی کس طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ میں بڑھوتری ہو رہی ہے وہی دیکھیں گے دوسرے سمجھتے دوسرے تو احوال زمانہ سے متاثر ہو کر اور اعدائے اسلام کی تدبیروں کو سن کر ان کے اندر انتقام ہی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا وہ مدافعات کی شکل وہ تقابل سے سمجھیں گے دوسری بات سمجھ نہیں آئی ہوگی اور ناممکن چیز ہے تو کچھ بے کار اس حقیقت سے ناواقف ہے یہ کام کر نبوت ہے یہاں انتقام کوئی سوچ ہی نہیں سکتا جن دشمنان اسلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے حضور ان کے لیے دعا کر رہے ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے اور فرشتے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یا نبی جی آپ حکم کرو دونوں پہاڑوں کے اندر کو پیس ڈالیں گے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے طائف کے میدان میں سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ رسول اللہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی سب سے زیادہ میں نے طائف تیری قوم میں ہو سکتا ہے پتھر مارے بچوں کو میرے پیچھے لگائے مجھے لولاون کیا ہے تو فرشتے آ گئے ہم پہاڑ کے ذمہ دار ہیں ہم پیس دیں گے تو کیا کہا نہیں مجھے جانتے نہیں ہیں میری قوم مجھے جانتے نہیں یہ نہیں کہ نسل ایمان میں آئے گی اور ایمان میں داخل ہوں گے اگر یہ ختم ہو گئے تو نسل ختم ہو جائے گی مجھے امید ہے اللہ کی طرف سے ان کی نسل ایمان میں آئے گی تو یہ وہ ایمان ہے خندق کے موقع پر
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بھیجا دشمنوں کی طرف جان خبر کیا خبر ہے، دیکھ کر ان کے حوالے دیکھ کرنا کچھ مت رہے نہیں تو جائیں گے کرے گا کوئی کروں بس دیکھ کر آپ حضرت حذیفہ گئے، سردی کڑاکے کی تھی، کپڑے بھی نہیں تھے بدن میں، لیکن حضور کے حکم پر چلے نہیں تو کیا پہلوانی بازی ایک دم گرم ہو گئے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرو تو اللہ تعالیٰ روحانی طاقت دے کر جتنے ظاہری اسباب ہیں اس کی مضرتوں کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اس لیے اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے حصول کی پوری مشقت کے ساتھ محنت میں لگے رہو۔ جو ظاہری اسباب کی مضرتیں ہیں اللہ سے تمہاری پوری حفاظت کرے گا۔ دنیا کی طاقت نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہو۔ احکام خداوندی کے پورا کرنے والے وہ حفاظت خداوندی کے اندر ہوتے ہیں۔ نہ شیطان پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ شیاطین کے چیلے اس کو ستا سکتے ہیں۔ فوراً انتقام الہی کو متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ کھڑے ہو کے حضور نے کہا جا خبر کر کے لا، گئے خدا کی قسم ہے وہ اتنا بہت سردی تھی نا، بہت تھوڑا پڑا تھا، میں دانت بج رہے تھے، لیکن جیسے میں کھڑے ہو گیا گرمی آ گئی ہو، میں کیا تھا مجھے سے وہاں جا کر دیکھا میں نے تو ابو سفیان کھڑا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے اور سیک کر رہا ہے ہاتھ پیروں کو۔ میں نے دیکھا اپنے اندھیرے میں اجالے میں ہیں، تیر میرے پاس نہیں تھا، تیر کو ڈالا کمان میں، لایا نشانہ برابر حساب سے کہ ایک اس میں گر جاتا ہے یہ ہو، لیکن خیال آ گیا کہ حضور نے بولے کچھ کر کے بتائی ہو رہی بولا کہ میں جب میں جانتے حضور کی نافرمانی ہو جائے گی، حضور کا خیال کچھ نہیں کرنا، جانتے تھے یہ قوم آ جائے گا لیکن کرنا کچھ نہیں۔ حضرت حذیفہ نے کچھ نہیں کیا، واپس آ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان کو ہدایت ملی، صحابی رسول بن گئے، مکہ کے موقع پر ایمان میں داخل ہوئے۔ اگر اس کر لیتے اس وقت کچھ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جہنم میں جاتے۔ تو انتقام کا جذبہ نہیں، اہل علم اور دعوت کے کام کرنے والے ان کے دلوں کے اندر انسانیت کی ہمدردی اور محبت پیوست ہوتی ہے۔ جو نبی کے دل میں محبت، اس کے محبت کے کمی زیادتی کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر وہی بات پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کرتے ہیں یہ کام اللہ کو لینا ہوتا ہے، یہ کام ہوتا دشمن بھی ہدایت آتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں، لیکن بھی انسان نے اسلام سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، دین سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اسلموا تسلموا، حضور کا حضرت اسلام لاؤ تم سب کے سب سالم ہو جاؤ گے، محفوظ رہو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، سب کے لیے۔ تو دین کی محنت بھی سب کے لیے ہے، درد کے ساتھ، سب کا درد، یہاں کوئی انتقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر تعلیم اور دعوت ان دونوں کا میل بٹھایا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کام کو شروع کیا، سامنے تو چند میواتی تھے بیچارے، بس جماعتیں بنا دیتے تھے ان کی، لیکن خود بھی مسلسل دن رات وہ جماعتوں میں چلتے رہتے۔ کیسی چلتے؟ ایک تو مدرسے کے معلم بھی ہیں،
دار بھی ہیں، معلم بھی ہیں، دعوت کے کام کو کرنا چاہتے ہیں اور عوام الناس میں گھس کر کرنا چاہتے ہیں، پھر کیسے کریں؟ بظاہر اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں بہت مشکل ہے، اوقات تعلیم کو پورا کرنا اور دعوت کے نظام میں چلنا یہ ناممکن چیز ہے، یہ ان کی اپنی کمی ہے۔ مولانا اظہار صاحب فرماتے ہیں، مولانا صاحب کے نانا جان اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، پڑھتے تھے اس وقت مولانا اظہار صاحب اللہ کمرہ مسجد شاگرد تھے مولانا، تجھی سبق پڑھا رہے تھے، بچوں سے کہا کہ بچوں مہمان سے ایک تقاضا ہے، اس لیے آج تمہارا سبق نہیں ہوگا اور میں چاہ رہا ہوں تقاضے پر۔ کہنے حضور آپ چاہ رہے تو ہم بھی لے کے چلو، ہم بھی چلیں گے۔ تو بہت خوشی، بہت اچھی بات، چلو بھائی بہت اچھی بات، ہمارے طلبہ تیار ہیں، کتابیں ساتھ میں لے لو، کتابیں جو پڑھتے ہو ساتھ میں لے لو، اپنے موقع ملا تو کتاب بھی پڑھیں گے اور سب سارے مسلمانوں کی خوشامد بھی کریں گے، چلو سر۔ جیسے مسجد میں پہنچے، لوگ بھی جمع ہو گئے، ملاقاتوں کی ترتیب بن گئی، خود بھی گشتوں میں گئے اور بچوں کو بھی گشتوں میں لیتے جاؤ۔ پھر جب بیان کے لیے سب بیان شروع ہو گیا تو بچوں سے گئے تو اپنی کتابیں پڑھو اور سنو، جب تم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھ سے آگے پوچھ لینا، میں بیان کرتا رہوں گا، اور کتاب آگے پوچھ لینا، اگر سے کہیں گاڑی اٹک گئی تو کیوں ایسا نہیں پڑھاتے جیسے ہم پڑھاتے ہیں زمانے میں، اور تو بچے پڑھ جہاں اٹک گئی گاڑی تو حضرت یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلے پوچھتے ہیں کیا سمجھا بتا، عبارت بھی پڑھ، ترجمہ بھی کر، اس کا مفہوم بھی بتا، پھر کچھ کمی بیشی ہوتی تو سمجھا دے اپنی طرف سے کہ تو غلط سمجھو صحیح ہے، سب طلبہ حل کر کے لاتے تھے کتاب، یہ پڑھانے کا طریقہ استاد لوگ سنتا تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک غلط صحیح کر کے بتاؤ، بہت جو سخت ہوتے تھے استاد انہوں نے بولتے غلط، جا صحیح کر دیا، اب تم ہی صحیح کرو، اب پھر کے بولو کیا ہے، پھر نہیں سمجھ میں آیا تو پھر بتاتے ہیں۔ یہ تعلیم کا طرز دماغ چنانچہ بچے گئے، اور نظار صاحب فرماتے تھے پرانوں کی مجلس کے اندر، اور ان کا بیان شروع ہو گیا، ہم کتابیں پڑھنے لگ گئے۔ پھر ایک مسئلہ آ گیا جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم کتاب لے کے مولانا کے پاس میں چلے گئے، کرسی کے پاس میں کھڑے ہو گئے، کیا بات ہے، کیا بھیا وہ یہ عبارت ہے، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، تو وہیں پر اس کو سمجھا دیا کہ جاؤ ادھر بیان بھی چلو، ادھر کو سمجھانا بھی چلو، اس کو سمجھا کہ وہ کتاب پڑھنے چلے گئے، کرنے چلے۔ ایسی دعوت اور تعلیم کا میل بٹھایا تھا کہ تعلیمیں ہو رہی تھی، اس وقت فضائل عمل نہیں لکھی گئی تھی، تو یہ کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، تب مسجد کے اندر بیٹھ گئے طلبہ کو پڑھا رہے، سب عوام بھی شریک ہو رہے، عوام کی اطلاعی کی عوام سے باتیں ہو رہی ہیں، طلبہ سے طلبہ کی لائن کی باتیں، ڈونٹ ڈو دیٹ۔ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے اندر جتنے دعوت کے مراکز ہیں، تمام مراکز میں مدارس ہیں، کوئی مرکز مدرسے سے خالی نہیں ہے، چاہے امریکہ کا ملک ہو اور چاہے مشرقی دنیا کے اندر فیجی آئی لینڈ، آسٹریلیا اور بحر الکارب کے جزیرے ہوں، جہاں مرکز میں مدرسہ لازم اور سارے درجات پڑھائے جاتے ہیں پورے انتظام کے ساتھ۔ تعلیم و دعوت کا جو اس کے سے پورے دنیا کے اندر ایک عجیب ایک لہر ہے، ہدایت حال کا آنا، یہ ابتلا ہے اور کچھ نہیں، اور نافرمانوں کے لیے اللہ کے غصے کا اظہار ہے، جو احکام سے دور جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیزار ہیں، ان پر غضب کی نگاہیں ہیں، اور اہل علم اور دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ابتلا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حال کے اندر یہ چلتے یا رکتے ہیں۔
کون صبر کرنے والا ہے، کون صبر نہیں کرنے والا ہے، اللہ کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ اس تنگی کے زمانے کے اندر اللہ نے بتا دیا کہ کام ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، تو نیت کرو انشاءاللہ کہ موت تک ہم تعلیم اور دعوت میں ہمیشہ مصروف رہیں گے، تفریق نہیں کریں گے۔ مگر زیادہ دعوت زیادہ یہ جاہلوں کا ہم علم بھی ہیں، علم رکھنے والے بھی ہیں، دعوت کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ہر ایک مسلمان کو علم بھی دو اور دعوت بھی دو، دونوں باتیں۔ اس لیے علماء سے جو اس زمانے مطالبہ ہمارا ہے، چاہے مدرسے کے معلمین ہوں، چاہے مسجد کے ائمہ ہوں، مکاتب کے مدرس ہوں، یا تجارت میں چلنے والے علماء ہوں، سب سے مطالبہ ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ اپنی اوقات کے علاوہ مساجد میں وقت دیں عوام الناس کے لیے، اور ہماری مسجد وال جماعتیں محلوں میں جا کر عوام الناس کو ان کے پاس میں لا کر بٹھائیں۔ قاضی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، فلان صاحب ہے، ان کو لاؤ، بٹھاؤ ان کے پاس، تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھا دو، فضائل اعمال منتخب حدیث کی تعلیم اسے بٹھا دو، اور پھر اس کے بعد ان علماء سے قریب کر دو۔ آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہیں، حافظ صاحب سورہ سکھائیں گے تم کو، پڑھ ان کے پاس۔ جی ہمارا ماشاءاللہ سورہ فاتحہ تو یاد ہے، ہم نے بہت اچھا پڑھے تھے، لیکن تجوید سے عاری ہیں، تجوید سے نہیں پڑھ سکتے، قاری صاحب کے پاس میں جاؤ، مخرج نکال کے بتائیں گے تم، حلق سے نکالنا ہے کہ کیا سے نکالنا ہے، وہ قاری سکھائیں گے کون سی مت بولنا، اس کے اندر کون سا قانون ہے، تجوید ہے، وہ بتائیں گے، وہ سیکھیں گے بس۔ جی ہم قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن نماز کے اندر کچھ ایسے تعطیل ارکان ہیں اور کچھ ایسے مسائل ہیں کہ میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو مسئلے ہونا بھی معلوم، مسئلے کے مطابق میری نماز ہوں، وہ مفتی صاحب بیٹھے جاؤ ان کے پاس، ہاں پوچھو ان سے مسئلہ۔ جی میرے گھریلو مسائل کے بہت میں الجھا ہوں، کیا کروں، وہ جاؤ مفتی صاحب کے پاس، وہ تم کو بتائیں گے، جس لائن کا مسئلہ ہو وہ مفتی تم کو بتا دیں گے، میراث کا مسئلہ ہے، بیوی کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، یہ سب کو بتا دیں گے۔ اور پھر یہ علماء کرام، حفاظ کرام، یہ دین کی محنت کرنے والا عملہ اور الناس کے جو سیراب کر رہا ہے، پھر اخیر میں ان کا ذہن بنا کر، کیونکہ انہوں نے آپ سے اپنی طلب کو پوری کیا ہے، اپنی ضرورت کو انہوں نے پوری کیا ہے، اب آپ جو بولیں گے کہیں گے اس کے وہ مفتی بنیں گے، جیسے وہ کیسے کریں گے؟ بھائی ماشاءاللہ آپ کے اندر دین کا جذبہ ہے، دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں تم نے پوچھی، اللہ تم کو جزائے خیر دے، اور ایسے پوچھتے رہا کرو اس سے، ان کے جذبات پڑھو، اور ان کو اللہ کے راستے میں تو چار دیں، کیا ہوتا ہے کہ راستے اگر جماعت کے اندر جاؤ تو مسجدوں میں وقت دیں علماء، یہ مسجد آباد ہوگی، اور جب مسجد آباد ہوگی تو مسلمہ گھر آباد ہو جائیں گے، یہ ویران ہوئی ہے، طاقت ویرانی آ رہی ہے دنیا کے اندر، ویران ہوتے چلے جائیں، اس کو کہتے ہیں آبادی کی محنت۔ تو علماء کا وقت دینا امت کے لیے ملازمت ہی نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، مدارس ہو یا امامت کی ذمہ داری ہو، یہ ملازمتیں نہیں ہیں، یہ ذمہ داری ہے، جو ملازمت سمجھ کے کرتے ہیں وہ ملازم ہی ہیں، ان کو کچھ نہیں مل رہا، اور جو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ میں ذمہ داری کے ساتھ میں کام کریں گے تو ان کے لیے ساری نعمتیں انہیں کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے سارے نام ان کے لیے۔ تو علماء سے تو یہ مطالبہ ہے، جتنے ہمارے کام کرنے والے پرانے ذمہ دار ساتھی ہیں، ان کی فکر کا وجدان یہ ہو
کہ اس میرے محلے کے مسجد کے اطراف کے اندر جتنے مسلمان جس لائن کے رہتے ہیں میں ان کو مسجد میں کس طریقے سے لوہار لا کے راستے میں نکالوں، ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے، ہر مرد مسلمان نمازی بن جائے، ہر ایک کا اہل علم سے تعلق ہو جائے، ان کی ذمہ داری ہے تو قریب کریں، تم درمیان میں واسطہ ہو اہل علم کے اور عوام کے درمیان، ان کو قریب کرو مجھ سے، ان کو مجھ سے قریب کرو، انہیں مجھ سے قریب کرو، تو علم بھی پھیلے گا، ہدایت بھی پھیلتی چلی جائے گی۔ اور ہمارے طلبا وہ ہیں جو مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو مدارس میں پڑھنے والے طلبا وہ کہ یہ بہت بڑی چیز کو لے کر چل رہے ہیں، من خرج فی طلب العلم تو فی سبیل اللہ، جو علم کی طلب کے اندر چلے اور اللہ کے راستے میں ہی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اعزاز ہے اس قوم کا، اس طبقے کا، کہ فرشتوں کو حکم ہے کہ ان کے پیروں سے اپنے پر بچھاؤ، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے مہمان، ان کا فرش تمہارے پیروں پر بنے۔ مخلوقات ارضی اور سماویہ سے بھی کہتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعا کرو، حشرات الارض، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ دعا کرتی ہیں طالبان علم نبوت کے مقام ہے، لیکن صرف طالب علم ہی نہیں ہو، علم کی طرف میں اپنا وقت کو فارغ کیا ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے بہت بڑی چیز کے درجے پر تم پہنچنے والے ہو، ایک مقام حاصل ہونے والا ہے تم کو، تو اس سے پہلے کہ مقام ملے وہاں کی ذمہ داری کا احساس یہاں سے لے کے وہاں تک چلو، اب تو سیکھتے ہوئے چلو، جیسے علم سیکھ رہے ہیں اپنی ذمہ داری جو آنے والی ہے اس کو پورا کرنے کا بھی طریقہ سیکھو، کیسے پورا کر سکیں گے اس کو، ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے ہمارے اوپر، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس فہرست میں چلے جاؤ گے، ابھی تو متعلم ہیں، بعد میں آپ کا علم کو کہو گے ہمارے میں ہمارے ہیں، اب فارغ ہو گئے، ذمہ داری بدل گئی، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی، سارے انسانوں کی ذمہ داری آ گئی، اس ذمہ داری کو کیسے پورا کریں گے؟ اگر اس کا احساس نہ ہوا، اس کی تدبیر نہ معلوم ہوئی، تو پھر یہ ذمہ داری کو نہ جان کر یہ اسباب دنیا میں پھنس جائے گا، میرے بھائی اپنے سے نہیں ہوتا، یہ گھبرا جائے گا، اسے سلیقہ سیکھے نہیں اس کا ذمہ داری کو پورا کرنے کا، اس لیے دعوت بہت بڑی ذمہ داری ہے، جیسے علم ایک ذمہ داری ہے ایسی دعوت بھی بڑی ذمہ داری ہے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، ہمارا علم ہی شریعت ہے، ہمارا علم شریعت کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، ایمان کا علم ہے، اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام ایمان ہے، دینا ہے اور سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، کیسے پہنچائیں گے؟ تو پڑھنے کے زمانے سے ہی ایسی راہ کو اختیار کرو کہ علم کا حاصل کرنا بھی آسان اور اس کی نورانیت کا دینا بھی آسان، اور آئندہ آنے والی ذمہ داری اس کو ہم بہت احسن طریقے سے بخوبی انجام دے سکیں، تو اس کو بھی اسی سیکھتے چلے۔ اس لیے تعلیم کے زمانے میں، پڑھنے کے اوقات کے زمانے کے اندر اعمال دعوت سے لگاؤ، اس سے مناسبت، اور اپنا وقت اعمال دعوت کے لیے دینا، دونوں کام، دو شے متضاد نہیں بلکہ ہم جنس ہیں، دونوں ہم جنس ہیں، متضاد ہو تو پھر مشکل ہو جائے آپ اور پانی، لیکن متضاد نہیں ہے، ہم جنس ہیں، تعلیم دعوت، اس لیے اگر کریں گے تو نکھار پیدا ہوگا، نہ کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا، کریں تو نکھاریں گے،
اس لیے طلبا کو جوڑ کر مدارس کے پورے دنیا میں نہیں ہو رہا، پورے دنیا میں الحمدللہ طلبا کی ترتیب بناتے ہیں کہ طلبا ہمارے پڑھنے کے زمانے میں ہی اعمال دعوت سے لگے رہے۔ جیسے اصل کی بات میں حضرت مولانا تفصیل سے بات کی، باتیں کہ آپ کے سامنے، لیکن ہمارے پاس طلبا وہ بات میں آئے جس میں مختصر بتا دوں، کیونکہ اس وقت ہمارے ذہنوں کے اندر وہ علم کا حصول ہے اور مقصد بھی اس وقت وہی ہے، اس لیے پوری طرح